السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ افغانستان میں موجود امریکی اسلحہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس پہنچ چکا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ کہاں سے پہنچا؟ جو لوگ غلط فیصلوں میں ملوث ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ سائفر کیس، جیل میں سماعت کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عبوری ضمانت منظور۔ پاکستان نے IMF کا ڈو مور کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ IMF کی ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے پلان پر IMF اور حکومت میں اتفاق نہ ہو سکا۔ ملک گیر چھاپے، چینی، گھی، چاول، کھاد کی ہزاروں بوریاں برآمد۔ جیکب آباد بائی پاس پر درجن، کوئٹہ روب روڈ پر 6 ٹرک پکڑے گئے۔ چینی، کھاد، گندم کی اسمگلنگ پر IB کی رپورٹ میں انکشافات۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں شروع۔ انتخابی عملے کو تربیت کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دیے جانے کا امکان۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو میں مسلم خاندان کے قتل کی سماعت۔ مسلم خاندان کو ٹرک سے مارنے کی ویڈیو عدالت میں پیش کر دی گئی۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ویلٹ مین نے 3 ماہ تک قتل کی منصوبہ بندی کی تھی۔ کینیڈا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرنے والوں کے لیے قواعد متعارف۔ انیتا آنند کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو ذمہ داری سے استعمال کیا جا سکے۔ حکومت ملازمتوں کو ختم کرنے کے لیے AI کو نہیں اپنا رہی ہے۔ بھارت میں کینیڈین وزیر اعظم کا جہاز خراب۔ جسٹن ٹروڈو کو کینیڈا لانے کے لیے دوسرا جہاز روانہ۔ ٹروڈو نئی دہلی میں اپنے ہوٹل سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی دھمکی نظر انداز۔ شمالی کوریائی رہنما ہتھیاروں کی ڈیل کے لیے روس پہنچ گئے۔ کم جونگ ان بلٹ پروف اور کالے شیشے والی ٹرین میں روس پہنچ گئے۔ امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان اور پیوتن کی ملاقات پر نظر رکھیں گے۔ لیبیا میں سمندری طوفان 3000 جانیں لے گیا۔ ہزاروں افراد لاپتہ۔ لاپتہ افراد کے سمندر میں ڈوب جانے کا خدشہ۔ حکومت کی بین الاقوامی اور مقامی ایجنسی سے امداد کی اپیل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود امریکی اسلحہ سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں کے پاس پہنچ چکا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود امریکی اسلحہ سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں کے پاس پہنچ چکا۔ اب اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی دہشت گردوں کو ملک میں بسانے کی پالیسی کتنی خطرناک تھی۔ سکھر میں شہید کیے گئے صحافی جان محمد مہر کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچے میں پولیس افسروں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ کہاں سے پہنچا؟ افغانستان میں امریکی اسلحہ دہشت گردوں کے پاس پہنچ چکا ہے۔ یہ امریکی اسلحہ صرف KP کے نہیں بلکہ ہمارے کچے کے علاقوں میں بھی پہنچ چکا، کیونکہ وہ ہتھیار جو امریکی فوج نے افغانستان میں استعمال کیے آج وہ کچے کے دہشت گردوں کے پاس موجود ہیں۔ بلاول نے کہا کہ جان محمد مہر کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ اس قتل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جان محمد مہر کے خاندان کو انصاف دلائیں گے۔ شہید کے اہل خانہ اور پریس کلب کے مطالبے پر جان محمد مہر کے قتل کیس کی JIT بنائی گئی۔ امید تھی کہ اس میں پیش رفت ہوگی مگر ایسا نہ ہوا۔
انہوں نے کہا کہ دہشت گرد تب سے سر اٹھا رہے ہیں جب سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہوا۔ اب کیا وجہ ہے کہ دہشت گرد پھر سے سر اٹھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تمام سیاسی جماعتیں کہتی تھیں کہ دہشت گردوں سے بات چیت کی جائے، لیکن ہمارا موقف تھا کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ان کی مدد کی جائے اور دوسری طرف بیان دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چلانے کا پرانا طریقہ ختم کیا جائے۔ افسوس ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو شتر ملک کی سیاست کی عادت ہے۔ جو لوگ غلط فیصلوں میں ملوث ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ بجلی چوری کے معاملے پر بلاول نے کہا کہ 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی اور بل ایسا آتا ہے جیسے 24 گھنٹے بجلی استعمال کی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ چوری وہ کر رہے ہیں جہاں سے بجلی بنتی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو یا پختونخوا کے ہائیڈرل منصوبے ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ وکیل نے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کو عدالت کے سامنے پڑھا۔ وکیل شیر افضل مروت نے دلائل میں کہا کہ وزارت قانون نے کس قانون اور کس اختیار کے تحت عدالت اٹک جیل منتقل کی۔ اسلام آباد سے ٹرائل کیسے پنجاب میں منتقل ہو سکتا ہے؟ ٹرائل کی دوسرے صوبے منتقلی قانونی طور سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ چیف کمشنر یا سیکرٹری داخلہ کا اختیار نہیں کہ وہ ٹرائل دوسرے صوبے منتقل کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ میرا نوٹیفیکیشن غیر مؤثر ہو گیا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ کسی کے پاس کوئی قانونی جواب ہے کیوں چیئرمین پی ٹی آئی اٹک جیل میں ہے؟ ایک بار اٹک جیل کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، کل کو لانڈی جیل کا ہو جائے تو کیا ہم وہاں جائیں گے؟ ہماری ایک اور درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے، لہٰذا ہماری استدعا ہے کہ محفوظ فیصلہ سنایا جائے۔ فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ بعد ازاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ میں اس پر بھی آرڈر پاس کروں گا اور ساتھ ہی عدالت نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوسری جانب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت منظور، جبکہ توشہ خانہ کیس میں عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ وکیل بشرا بی بی نے موقف اپنایا کہ بشرا بی بی کی 2 بجے چیئرمین پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں ملاقات ہے۔ نیب نے بھی 2 بجے کے لیے طلبی کے نوٹسز بھیج دیے۔ گرفتاری مطلوب ہے تو پہلے آگاہ کیا جائے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے بشرا بی بی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈز کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ بشرا بی بی اپنے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ ناب طلبی کا معاملہ عدالت کا نہیں، توشہ خانہ کیس میں فی الحال بشرا بی بی کی گرفتاری درکار نہیں۔ عدالت نے بشرا بی بی کی 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض 26 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی، جبکہ توشہ خانہ کیس میں عبوری ضمانت میں بھی 26 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کا امپورٹڈ اور پرتعیش اشیاء پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کا امپورٹڈ اور پرتعیش اشیاء پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے درمیان آن لائن رابطہ ہوا، جس میں آئی ایم ایف نے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی۔ آئی ایم ایف نے پرتعیش اشیاء کی امپورٹ پر ٹیکس ریٹ بڑھانے کے لیے آرڈیننس لانے کی تجویز دی۔ ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف امپورٹڈ اور پرتعیش اشیاء پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ایف بی آر کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے حکومت نے آئی ایم ایف کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ آئی ایم ایف نے ایف بی آر کی ٹیکس جمع کرنے کی شرح نمو تسلی بخش قرار دے دی۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پہلے 2 ماہ میں ایف بی آر نے مقرر ہدف سے 24 ارب روپے زیادہ ٹیکس جمع کیا اور ایف بی آر پہلی سہ ماہی میں مقررہ ہدف سے 30 ارب روپے سے زائد ٹیکس جمع کرے گا۔ دوسری جانب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور وزارت خزانہ کے درمیان گیس سیکٹر گردشی قرض کم کرنے کی اسکیم پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے ڈویڈنگ پلگ اینڈ بیک اسکیم کا مسودہ منگوا کر کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ وزارت خزانہ اور وزارت توانائی کی جانب سے جمعے کو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ بجلی کے بلوں کے معاملے پر اور ڈویڈنگ پلگ ان اسکیم سے متعلق آئی ایم ایف سے پیر تک جواب متوقع ہے۔ لاہور سے پشاور اور کراچی سے کوئٹہ تک چینی کے اسمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے دوران مزید ہزاروں بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور سے پشاور اور کراچی سے کوئٹہ تک چینی کے اسمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے دوران مزید
ہزاروں بوریاں برآمد کر لی گئیں، جبکہ کئی شہروں میں فی کلو قیمت 165 تک گر گئی ہے۔ جبکہ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے کرنسی اور آئل کے بعد چینی، کھاد اور گندم کی اسمگلنگ کی رپورٹ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی گئی۔ گندم، کھاد اور چینی کے اسمگلروں اور سرکاری اہلکاروں کی تفصیلات بھی رپورٹ میں شامل ہیں، جبکہ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی، کھاد اور گندم کی پاکستان سے اسمگلنگ کے بارے میں تفصیلات رپورٹ کا حصہ ہیں۔ گندم کی اسمگلنگ میں 592 ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کی گئی۔ گندم کی اسمگلنگ میں 26 اسمگلر شامل ہیں۔ آئی بی کی رپورٹ میں اسمگلروں کی مدد کرنے والے 259 اہلکاروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ گزشتہ سال آئی بی نے 417 رپورٹس متعلقہ محکموں کو بھجوائی تھیں۔ حساس ادارے کی نشاندہی پر 90,147 میٹرک ٹن ذخیرہ شدہ اور اسمگل ہونے والی گندم قبضے میں لی گئی۔ رپورٹ کے مطابق صوبائی حکومتوں میں تعینات اہلکار اسمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ پنجاب میں 272، سندھ میں 244، خیبر پختونخوا میں 56، بلوچستان میں 15 اور اسلام آباد میں 5 سرکاری اہلکار اسمگلروں کی مددگار اور ساتھی ہیں۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے ضلع رحیم یار خان، ڈی جی خان، راجن پور، میاں والی، بھکر اور اٹک کے ڈپٹی کمشنرز کو چینی کی نقل و حرکت پر مکمل نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اس نے اسمگلنگ اور سٹہ بازی میں ملوث شوگر ڈیلروں کی فہرست ایف آئی اے کو فراہم کر دی ہے۔ سکھر میں 2000 سے زائد چینی کی بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ جیکب آباد بائی پاس پر درجن ٹرک پکڑ کر چینی، گندم اور کھاد کی 15,000 سے زائد بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ یہ ٹرک سندھ اور پنجاب سے جیکب آباد کے راستے کوئٹہ منتقل کیے جا رہے تھے، جہاں سے یہ اشیاء افغانستان اسمگل کی جانا تھیں۔ ذرائع کے مطابق پچنن میں 5,000 سے زائد بوریاں موجود ہیں، جو 4500 سے 5,000 روپے تک خریدی گئیں اور 8500 سے 9,000 روپے تک بیچی جا رہی ہیں۔ چکوال کے علاقہ ٹہی میں 50 کلو چینی کی 370 بوریاں، 11,000 کلو چاول کے 330 تھیلے اور 1,815 کلو گھی برآمد کر کے گودام سیل کر دیا گیا۔ کراچی میں چینی 10 روپے سستی ہو کر 165 روپے تک آ گئی ہے۔ پاک افغان سرحد بند ہونے کے باعث پشاور میں چینی کی بوری 1,000 روپے کمی کے بعد 8,000 روپے کی ہو گئی۔ کسٹمز، حکام اور ایف سی نے کوئٹہ لوب روڈ پر 6 ٹرکوں سے چینی کے 2600 تھیلے برآمد کر لیے۔ باجوڑ کے علاقے عنایت قلعہ بازار میں 2 گوداموں میں 5200 بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ تیمرگرہ میں 2,950 برآمد کر کے 2 گودام سیل کر دیے گئے۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق انتخابی عملے کو تربیت کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق انتخابی عملے کو تربیت کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملک میں ہونے والے انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے انتخابی عملے کو تربیت کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ تربیت کے عمل میں محکمہ تعلیم کے اساتذہ شامل ہیں۔ ستمبر کے اختتام تک ماسٹر ٹریننگ کے مرحلے کے بعد ٹریننگ حاصل کرنے والے دیگر انتخابی عملے کی تربیت کے فرائض انجام دیں گے۔ ملک میں ہونے والے انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے ملک بھر کی طرح کراچی میں ضلعی بنیادوں پر انتخابی عملے کی تربیت کا عمل جاری ہے۔ ماسٹر ٹرینر کو ٹریننگ دینے کے عمل کی نگرانی متعلقہ اضلاع ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کر رہے ہیں۔ تربیت کے عمل میں محکمہ تعلیم کے اساتذہ شامل ہیں۔ کالجز اور اسکولوں کے اساتذہ کو ماسٹر ٹرینر کو مزید تربیت کے لیے انتخابی امور کی مکمل آگاہی فراہم کی گئی۔ خیال رہے صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دیے جانے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے نگراں وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں انتخابات کی تاریخ پر غور کیا گیا تھا۔ ذرائع نے بتایا تھا کہ ملاقات میں صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق صدارتی اختیار کا ذکر کیا تو وزیر قانون نے انتخابات کی تاریخ سے متعلق وزارت قانون کا موقف دہرایا تھا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ وزیر قانون کی رائے تھی کہ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔